بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا جنازے کی نماز کے لیے زمین کا پاک ہونا شرط ہے، اور اسی طریقے سے کھلے میدان میں جنازہ پڑھنا کیسا ہے، اور جب نماز جنازہ ادا کی جائے تو اس طریقے سے ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر تحریمہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں اسی طریقے سے رفع یدین کیا جائے گا یا کیا صورت ہے؟ جواب: پہلی صورت یہ کہ اگر تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھایا جائے تو علماء احناف کے یہاں پہلی تکبیر میں جس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رفع یدین کرتے ہیں یہی علماء احناف کے یہاں ہے۔ اگر کوئی آدمی رفع یدین کرے اور چاروں تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تو یہ خلاف اولا ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو نماز کو فاسد نہیں کہیں گے بلکہ نماز ہو جائے گی۔ یہ حنفیہ کے مسلک کے خلاف ہوگا، اس لیے جو ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور تکبیر میں رفع یدین نہ کیا جائے۔ اس مسئلے کو جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کتاب الجنائز باب من قال یرفع یدیہ فی کل تکبیر کے تحت نقل کیا، دوسری جلد 491 صفحے پر، اور حدیث نمبر 11386 ہے۔ حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن الولید بن عبداللہ بن جمیع الزہری قال رأیت ابراہیم اذا صلی علی الجنازۃ رفع یدیہ، اس کے تحت نقل کیا ہے۔ بدائع الصنائع کے اندر باب کیفیتی صلاۃ الجنائز، اس کے تحت دوسری جلد 53 صفحے پر جو زکریا بک ڈپو سے چھپا ہوا اس کے اندر وجہ ظاہر روایہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن کے تحت نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے بحر الرائق کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور سنن الترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی الجنازۃ فرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ووضع الیمنی علی الیسری، اس کے تحت نقل کیا ہے ترمذی کتاب الجنائز باب ما جاء فی رفع الیدین علی الجنازہ، پہلی جلد صفحہ نمبر 286 پر، حدیث نمبر 1083 ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے سنن الدارقطنی کے اندر کتاب الجنائز باب وضع الیمنی علی الیسری کے تحت دوسری جلد صفحہ نمبر 62 حدیث نمبر 1814 کے تحت یرفع یدیہ علی الجنازہ کے تحت نقل کیا ہے۔ المصنف لابن عبد الرزاق کتاب الجنائز باب رفع الیدین فی التکبیر علی الجنازہ، دوسری جلد 470 صفحے پر، حدیث نمبر 6362 کے تحت نقل کیا ہے۔ ان معمر ان بعض اصحابنا ان ابن عباس کان یرفع یدیہ فی التکبیرۃ الاولی کے تحت۔ عمدۃ القاری کے اندر بحوالہ الاء السنن، عمدۃ القاری کی چوتھی جلد صفحہ نمبر 137 پر، اور الاء السنن کی 8ویں جلد 257 صفحے پر جو بیروت کا نسخہ ہے۔ وفی المبسوط ان ابن عمر و علی رضی اللہ عنہما قال لا ترفع الایدی فیہا کے تحت۔ در مختار دوسری جلد 212 صفحے پر بھی یرفع یدیہ کے تحت نقل کیا ہے۔ یہ تمام تر روایات ہے، لہذا ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائی جائے گی، اس کے بعد علماء احناف کے یہاں نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف اولا ہے۔ اس کو کتاب النوازل کی 6ٹھی جلد میں جو ہے نقل کیا، صفحہ نمبر 147 148 149 کے تحت نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی محمودیہ وغیرہ کے اندر بھی لکھا ہے کہ
اس طریقے سے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف اولا ہے۔ وَأَرْكَانُهَا التَّكْبِيرَاتُ وَالْقِيَامُ وَسُنَنُهَا أَرْبَعٌ وَالرَّابِعُ مِنَ السُّنَنِ، یہ 4 تکبیر جو ہے اس کے اندر نقل کی گئی ہے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، جو قدیمی کتب خانے سے چھپی ہے، اس کے 580 صفحے پر، فتاوی محمودیہ کے اندر 550 صفحہ جلد نمبر 8 کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ لہذا تکبیر کے وقت جو ہے نا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، پہلی تکبیر کے علاوہ کسی اور تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری فقہا نے لکھا ہے۔ چنانچہ در مختار کی روایت ہے الطہارۃ من النجاست فی ثوب و بدن و مکان، لہذا اس کو کتاب الجنائز کے اندر دوسری جلد 208 صفحے پر جو کراچی کی چھپی ہوئی ہے، اور بحر الرائق کے اندر کتاب الصلاۃ باب الجنائز دوسری جلد 215 صفحے پر، اور حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح کتاب الصلاۃ باب احکام الجنائز فصل الصلاح علیہ کے تحت 582 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے، اور اردو کتاب النوازل کی 6ٹھی جلد صفحہ نمبر 148 پر اس کو نقل کیا ہے۔ لہذا جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔